नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ताकतवर हलकों की जानिब से दो अहम वज़रा को हटाए जाने की जो इतलात हैं उनके पीछे असल कहानी क्या है, ये पैगाम किस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुंचाया गया, इनमें से वो कौन सा वज़ीर है जो वज़ीर आज़म इमरान खान के इंतहाई करीब समझा जाता है और इसे हटाने के मामले पर ताकतवर हलकों और हुकूमत के दरमियान टकराव की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इस वज़ीर और इसके साथ एक दूसरे वज़ीर के मुतल्लिक बहुत ही ख़ास किस्म की और बहुत ही मानीखेज़ किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहाँ तैयार की गई, इन रिपोर्ट्स में क्या कहा गया और अब वज़ीर आज़म इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ये जो इतलात हैं कि दो वज़ीरों को हटाने के हवाले से ताकतवर हलकों ने एक फ़ैसला किया है और इस पूरी सूरत हाल में कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी बनाई गई और ये रिपोर्ट्स वज़ीर आज़म इमरान खान तक भी पहुंचाई गई। सबसे पहले आपको इन दो वज़ीरों में से एक ऐसे वज़ीर के मुतल्लिक बताते हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान के इंतहाई करीब है और वज़ीर आज़म इमरान खान का ज़ाती दोस्त भी इनको समझा जाता है। और ये जो वज़ीर हैं ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके मुताल्लिक तासुर ये है कि उन्होंने अब जहांगीर तरीन की जगह ले ली है। यानी जिस तरह से जहांगीर तरीन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान के करीब तरीन समझे जाते थे, उनके सबसे बाएतमाद साथी थे, अब तासुर ये है कि ये जो शख्सियत हैं बिल्कुल उसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान के सबसे ज़्यादा करीब हैं, वज़ीर आज़म के बहुत करीबी दोस्त हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान इन पर बहुत एतमाद भी करते हैं। और ये जो वज़ीर हैं इनको ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान कई मौके पर अपना बेहतरीन दोस्त भी करार दे चुके हैं और इक़्तिदार में आने से पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान का इनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ था और वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे और उस वक्त जब वो बरतानिया जाते थे तो अक्सर मौके पर यही जो शख्सियत है उनकी मेज़बानी करती थी बरतानिया में। अब ये जो शख्सियत है वफाकी काबीना का हिस्सा भी है, इसके बारे में क्या मुबैना इंकशाफात हुए हैं और इस शख्सियत के हवाले से क्या रिपोर्ट्स पेश की गई हैं उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। पहले तो आपको ये भी बताएं कि ये जो शख्सियत हैं इनके मुतल्लिक ताकतवर हलकों की जो राय है वो भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है और इस्लामाबाद में वो हलके जो सियासत पर नज़र रखते हैं, जो सहाफ़त पर नज़र रखते हैं और जो दीगर बाखबर हलके हैं उन्हें मालूम है कि ताकतवर हलकों के इस शख्सियत को वफाकी काबीना में शामिल करने के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे और ये तहफ़्फ़ुज़ात अब भी वो कभी कभार डायरेक्टली और कभी कभार इनडायरेक्टली ज़ाहिर करते रहते हैं और कभी कभी इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के लिए और वज़ीर आज़म इमरान खान को एक मैसेज पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा भी लिया जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब जो है उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं मुबैना तौर पर उनके भी इस शख्सियत के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इससे पहले जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया था तो ये शख्सियत उनके साथ थी, लेकिन इस मरतबा जब वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब गए और उनकी वहाँ पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बहुत अहम नोयत की मुलाकातें भी हुई, तो इस दौरान इस शख्सियत को सऊदी अरब इस दौरे में नहीं ले जाया गया, जिसके बारे में अब आम तासुर ये है कि ये जो फ़ैसला हुआ कि इन्हें इस मरतबा सऊदी अरब के दौरे पर नहीं वफ़द में शामिल किया गया, इसकी वजह सऊदी जो टॉप ऑफिशल्स हैं और सऊदी शाही ख़ानदान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर ये फ़ैसला किया गया था। अब ये जो शख्सियत हैं इनका नाम है जुल्फ़ी बुखारी साहब और ये वज़ीर आज़म इमरान खान
خان کے معاون خصوصی ہیں، وفاقی کابینہ کا بہت اہم حصہ ہیں، اور ان پر جو مبینہ کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہیں ان الزامات کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو دوسرے وزیر ہیں جن کا نام ایک بہت بڑے کرپشن کے سکینڈل میں، کرپشن کے ایک میگا سکینڈل میں آ رہا ہے، ان کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرے وزیر ہیں ان کا کوئی تحریک انصاف سے نظریاتی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ ان سیاستدانوں میں شمار ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے اس گروپ میں شمار ہوتے ہیں جنہیں موسمی پنچھی کہا جاتا ہے، اور جو بھی اقتدار میں آ رہا ہو یہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو وزیر صاحب ہیں ان کو پہلے پیٹرولیم منسٹری دی گئی تھی، اور انہوں نے اس وقت پیٹرولیم منسٹری کا کباڑہ کر دیا تھا، اور جو عام شہری ہیں ان کو جو گیس کے بل بھیجے گئے تھے وہ 3-4 گنا اضافی بھیجے گئے تھے۔ بعد میں وزیر اعظم عمران خان نے اس معاملے کا نوٹس لیا تھا، اور یہ جب تحقیقات ہوئی تھی تو اس میں ثابت ہو گیا تھا کہ صارفین کو 3-4 گنا زیادہ بل بھیجے گئے، اور اس وقت وعدہ یہ کیا گیا حکومت سے کہ یہ جو اضافی بلوں کی مد میں عام شہریوں کو 3-4 گنا زیادہ رقوم ادا کرنی پڑی ہے، یہ بل جو ہے یہ واپس، یہ رقوم اضافی جو ہیں یہ ایڈجسٹ کی جائیں گی اور صارفین کو واپس کی جائیں گی، لیکن کسی بھی صارف کو 1 روپیہ بھی واپس نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ان وزیر موصوف کو بھیجا گیا ایویشن منسٹری میں، اور انہوں نے عین توقعات کے مطابق، یعنی جو ان سے توقع تھی بالکل یہ اس توقع کے اوپر پورے اترے، اور انہوں نے ایویشن کی جو منسٹری ہے اس کا کباڑہ بھی کر دیا۔ اور ایویشن میں جب یہ منسٹر بنے تو انہوں نے پارلیمنٹ کے فورم پر پی آئی اے کے پائلٹس کے جعلی لائسنس کے حوالے سے ایک ایسا بیان دے دیا جس میں حقائق کو اتنا بڑھا چڑھا کر اور اتنا توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا کہ پی آئی اے کی جو فلائٹس تھیں انٹرنیشنل، خاص طور پر یورپ میں، ان پر پابندی لگ گئی، اور پی آئی اے کو بڑا ہی بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا، اور ان کی جو اپنی ڈگری ہے وہ بھی مشکوک ہے، اور اس کے حوالے سے کئی مرتبہ میڈیا میں سوالات اٹھائے گئے ہیں، لیکن یہ جو وزیر موصوف ہے انہوں نے آج تک ان سوالات کے جوابات نہیں دیے، اور نہ ہی ان کا کسی بھی حوالے سے اب تک احتساب ہوا ہے۔ اب ان کے متعلق بھی اور زلفی بخاری کے متعلق کیا رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور کیا جو الزامات ہیں ان پر لگائے گئے ہیں ان سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کا جو منصوبہ ہے اس کی کل لمبائی کوئی 36 کلومیٹر اپروو ہوئی تھی، یعنی یہ راولپنڈی میں ایک جو بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جس کا جو سنگ بنیاد ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں رکھا گیا تھا، اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ اس دور میں ہونی تھی، یعنی تحریک انصاف کا جو دور آیا اور جب تحریک انصاف کی حکومت بنی تو اب اس کی جو لمبائی ہے اس کو پراسرار طور پر 65 کلومیٹر تک بڑھا دیا گیا۔ اور یہ جو منصوبہ ہے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کی منظوری سے شروع کیا گیا تھا، اور اس منصوبے میں رنگ روڈ کے اصل میں یعنی جو بنیادی پلان تھا، جو اوریجنل پلان تھا اس کے مطابق 4 راستے تھے، لیکن بعد میں بڑے ہی پراسرار طریقے سے اس میں 5 مزید راستے جو ہیں وہ ایڈ کر دیے گئے، اور یہ جو نئے راستے بنائے گئے یہ بڑے بڑے بااثر افراد کی جو ہاؤسنگ سکیمز ہیں ان کی اراضی ہے اس کے قریب بنائے گئے، یعنی جان بوجھ کر یہ کوئی 2 سے 3 ارب روپے اس منصوبے کی لاگت میں اضافہ کیا گیا، صرف اور صرف ان بااثر افراد کی جو اراضی ہے اور ان کی جو ہاؤسنگ سکیمز ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور یہ جو رنگ روڈ ہے اس کے جو اطراف ہاؤسنگ سکیمیں شامل ہیں وہاں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ایسی بھی ہے جہاں غلام سرور خان جو کہ اس وقت ایویشن کے منسٹر ہیں اور اس سے پہلے پیٹرولیم کے منسٹر تھے، ان کے بیٹے کی پارٹنرشپ ہے، یعنی
یہ جو اضافی علاقہ شامل کیا گیا اس رنگ روڈ کے منصوبے میں، اس سے مبینہ طور پر غلام سرور خان کے بیٹے کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ دوسری جانب یہ رپورٹس بھی ہیں کہ رنگ روڈ کا وہ علاقہ جو غیر قانونی طور پر اس منصوبے میں شامل کیا گیا، وہاں زلفی بخاری اور ان کے کچھ عزیزوں کی اراضی بھی ہے، اور اپوزیشن نے تو ڈائریکٹ الزام لگایا ہے کہ اس معاملے پر اگر شفاف تحقیقات ہونی ہیں تو پھر ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے، کیونکہ اپوزیشن کے الزام کے مطابق تو براہ راست اس میں غلام سرور خان اور زلفی بخاری اور ان کے عزیزوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ 2 سے 3 ارب روپے کی جو اضافی لاگت ہے، یہ 2 سے 3 ارب روپے کی جو مبینہ کرپشن ہے، یہ سارا میگا سکیم اس لیے پلان کیا گیا تاکہ ان 2 وزیروں اور ان کے عزیزوں اقارب کو فائدہ دیا جا سکے۔ اب اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو کرپشن ہے، جو مبینہ کرپشن ہے، جس کا خود وزیر اعظم عمران خان نے اور حکومت نے اعتراف کیا اور خود وزیر اعظم عمران خان نے اس کی تحقیقات کا حکم بھی دیا، اس کے متعلق بنیادی طور پر انٹیلیجنس رپورٹس جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کی جانب سے ہی حکومت کو اور وزیر اعظم عمران خان کو پہنچائی گئی تھیں، اور یہ جو اضافی علاقہ شامل کیا گیا اس منصوبے میں، اس کے متعلق جو اعداد و شمار ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے متعلق بھی ایک انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے اصل میں پاکستان کے طاقتور حلقوں نے ہی بنائی تھی، اور پھر اس رپورٹ کو وزیر اعظم آفس تک پہنچایا گیا۔ اب وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ زلفی بخاری ان کے انتہائی قریب ہیں اور ان کو وہ بڑا با اعتماد ساتھی مانتے ہیں، تو زلفی بخاری کو اس سکیم کے نتیجے میں اگر تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اور یہ الزام اگر پوری طرح ثابت بھی ہو جاتا ہے تو وزیر اعظم عمران خان کے لیے زلفی بخاری کو ہٹانا بہت ایک پیچیدہ اور مشکل فیصلہ ہوگا۔ دوسری جانب اسلام آباد میں جو اقتدار کی راہداریاں ہیں، جو اقتدار کی راہداریوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پر نظر رکھتے ہیں، اور وہ حلقے جو پاکستان کی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، انہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے اور یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ زلفی بخاری کے حوالے سے پاکستان کے جو فیصلہ ساز حلقے ہیں اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی رائے مثبت نہیں بلکہ منفی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔